السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب تر قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ان یعش ھذا ثم تدرکہ الحرم، اگر اس بچے کو اللہ نے زندگی دی اور یہ بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس کے بڑھاپے تک پہنچنے تک قیامت آ چکی ہوگی۔ اگر یہ بچہ زندہ رہا، جوان ہو کے بوڑھا ہو گیا، تو اس کے بوڑھا ہونے تک قیامت آ چکی ہوگی۔ آج بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بچہ یا میرے ادھر کوئی بچہ بیٹھا ہے، تو اس بچے اگر اس کی زندگی ہوئی، اس بچے کے بوڑھا ہونے تک قیامت آ چکی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف یہی نہ سوچتا رہے قیامت کبریٰ آئے گی، قیامت قائم ہوگی، بھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑی نشانیاں پڑی ہیں۔ اس حدیث سے مراد قیامت صغریٰ ہے، اور وہ اچانک آنے والی قیامت ہے، یعنی موت۔ مراد وہ اعرابی جو کہ بڑا آدمی تھا اور بچہ جوان ہو کے بوڑھا ہو، تب تک تو اس کو موت آ چکی ہوگی، تو اس وقت تک اس کی قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کل سے اپنے عمل کی اصلاح کروں گا، بلکہ اول فرصت میں اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ ہماری بات صراط تک پہنچی تھی، صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن لوگ، ایمان والے، جب پل صراط سے گزر جائیں گے، آگ سے بچا لیے جائیں گے، تو آگے ایک میدان ہے، قنطرہ کہتے ہیں میدان کو، اس میدان میں سب اہل جنت کو روک دیا جائے گا۔ فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر آپس میں ان کے جو چھوٹے موٹے ظلم و زیادتی تھی، ان کا وہ ایک دوسرے سے قصاص لیں گے، ان معاملات کو حل کیا جائے گا۔ ثُمَّ نُقُّوا وَحُسِّبُوا ثُمَّ دُخِلُوا فِي الْجَنَّةِ، ان کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بحث لکھی ہے، شرعی مسائل میں یہ بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بحث کا نام ہے تمحیص، بحث کا نام تمحیص ہے۔ اس بحث کا نچوڑ اور خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کی موجودگی میں کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، کہ اس کے ذمے ایک بھی گناہ پلے لکھا ہو اور وہ جنت میں چلا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اسی حدیث سے استدلال ہے۔ جس بندے کے ذمے ایک بھی گناہ ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر معافی کی امید بھی رکھے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ جنت کا جو دخول ہے، جنت کا داخلہ، جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا، اس وقت ان کے ذمے ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، وہ بالکل پاک صاف کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے، جیسا کہ ابھی صحیح بخاری کی میں نے حدیث پیش کی۔
کہ جو تھوڑے بہت معاملات بھی ہوں گے ان کو بھی حل کیا جائے گا، وہاں ان کے دل بالکل پاک صاف ہوں گے، کسی طرح کا کوئی حسد بغض کینہ، کوئی دل میں کسی کے بارے میں کوئی غصہ نہیں ہوگا، کہ معاملات کلیئر کر کے ان کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ تمہیص ہے، تصفیہ ہے۔ اب یہ تصفیہ دو طرح سے ہوگا، کچھ لوگ اللہ چاہے تو ان کو سزا دے کے جنت میں بھیج دے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کا راز ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس بندے کو معاف کر کے جنت میں بھیجنا ہے اور کس کو سزا دے کے جنت میں بھیجنا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اللہ سے بہتری کی امید بھی رکھیں۔ یعنی مومن وہ امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں لو نادى مناد من السماء ایھا الناس انکم کلکم داخلون النار الا رجلا واحدا لرجوت ان اکون انا ہوا۔ اگر آسمان سے کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے کہ اے لوگو تم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک شخص کے، تو مجھے امید ہے وہ ایک شخص میں ہوں گا جنت میں جانے والا، یہ امید ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں وَلَوْ نَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ كُلَّكُمْ دَاخِلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا لَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ۔ اگر آسمان سے یہ آواز لگائی جائے کہ اے لوگو تم سب کے سب اہل جنت ہو، جنت میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ تو مومن کا معاملہ ایسے ہونا چاہیے، وہ خوف اور امید تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اہل ایمان ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے طمع رکھتے ہوئے یعنی امید بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس لیے خوف اور امید اس کے درمیان یہی ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔